نہیں آپ ملے بانی پی ٹی آئی کو؟ میری جیل میں بھی مختلف کیسز کے دوران فارسز موت سے چلو یار گھوڑے خان نے آپ کو کہا کہ وہ ناراض ہے، خان نے پیغام بھیجا ہے آپ کے تھرو؟ خان نے جان جو اگلا سوال تھوڑا کون سورس ہے، وہ کھوتے نو چیک کرو وہ کیڑا تھوڑا سورس ہے جنہوں نے گلی سیدھی نہیں رکھتا، وہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سورس کو میں کھوتا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے آمنے سامنے کرا دیں، مطلب وہ کھوتا آپ کو خبریں ہی صحیح نہیں دیتا۔ سر آپ کی پارٹی کے اختلافات میری پارٹی کے کھوتے ہو سکتے ہیں، کی ہو گیا تمہیں؟ میں تمہیں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے ذرائع آپ کو صحیح خبریں کیوں نہیں دیتے؟ تھوڑے نال بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خبر ہے؟ میں آپ کو کیوں دوں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے پارلیمانی کی پارٹی کی خبریں ایک صحافی کو بتانی چاہیے باہر، ہماری پارٹی کا معاملہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کا میرا ایسا کون سا رشتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتانے چاہیے؟ تسی میری ماسی دے پتر تھوڑی ہو کہ ہر گل میں تھوڑے کانے دس جائیں پبلک رستا ہے، یہ تو میری پارٹی ہے، میری مرضی، وہ تو کھوتے ہیں جو اپنی پارٹی کی پارلیمانی خبریں باہر آپ کو دیتے ہیں۔ نہ بانی پی ٹی آئی نے ایسا کوئی میسج بھیجا ہے، اگر آپ کے کوئی ذرائع ہیں تو انہوں نے ایک باری چیک کرنا ہے، انجاکا نے جو پھڑ کے چیک کرنا، کیونکہ یہ غلط گل کی تھی انہوں نے تھوڑے نال، تو یہ بات یہاں ختم ہوگی۔ دوسرا سوال بتائیں آپ جو آپ نے پہلا استعفیٰ اس کا مطلب ہے عمر ایوب کا آ گیا، بیرسٹر گور بھی شاید نہیں، اب اسپیکولیشن کے اوپر آپ نہ چلیں، اسپیکولیشن پہ نہ چلیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر بھائی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور جنرل سیکرٹری کا آفس دونوں بہت بڑے آفسز ہیں، شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی ایک آفس کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر پا رہے، ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اس پہ بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ان کی مرضی ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آگے جا کے کہانیاں اور خواب دیکھنے شروع کر دیں، میں فلانے کا استعفیٰ آ رہا ہے، فلانے کا آ رہا ہے، اسپیکولیشن ہے، اور میرے خیال میں ملک جو ہے وہ اس پہ کھڑا ہے کہ اسپیکولیشن پہ نہیں، میرے خیال میں حقائق پہ بات کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کو بندہ وہ فلانے نے استعفیٰ دیتا فلانا بھی دے دے گا، کس بات پہ؟ ایسے ہی بانی پی ٹی آئی تو ویسے ناخوش ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ اس سے ڈینائی کریں۔ آپ ملے بانی پی ٹی آئی کو؟ میری جیل میں بھی مختلف کیسز کے دوران فارسز موت سے چلو یار گھوڑے میسج دینے والے، آپ میری جان ہے، میرے بھائی ہارسز گھوڑے کھوتیاں نو چھڈو، تسی سائیں دی گل کرو۔ خان نے آپ کو کہا کہ وہ ناراض ہے، خان نے پیغام بھیجا ہے آپ کے تھرو؟ خان نے اگلا سوال چلے حقائق کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے ہی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اچھا فیصلہ ہے، ہمارا بھائی دوسری طرف شبلی فراز کو بھی دینا چاہیے، وہ بھی ایسے کاموں میں ملوث ہے جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ شیر افضل میرے بھائی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے مجھے ایگری کرنا چاہیے۔ اچھا، جیسے آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ کور کمیٹی میں کچھ مشکوک کردار ہے، یہ ساری چیزیں حقائق سے مختلف ہیں۔ یہ ان کی رائے ہے، اس کا رائے کا حق رکھتی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ود ہر۔ اچھا چلیں، باقی چھوڑے، ابھی تو چند لمحے قبل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی اختلافات اس لیول کے تھے کہ کہا گیا کہ آپ کو شیر افضل کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، آپ کے پاس یہ خبر بھی غلط ہے۔ یہ تھوڑا کون سورس ہے، وہ کھوتے نو چیک کرو، وہ کیڑا تھوڑا سورس ہے جنہوں نے گلی سیدھی نہیں رکھتا، وہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سورس کو میں کھوتا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے آمنے سامنے کرا دیں، مطلب وہ کھوتا آپ کو خبریں ہی صحیح نہیں دیتا۔ سر آپ کی پارٹی کے اختلافات میری پارٹی کے کھوتے ہو سکتے ہیں، کی ہو گیا تمہیں؟ میں تمہیں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے ذرائع آپ کو صحیح خبریں کیوں نہیں دیتے؟ تھوڑے نال بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خبر ہے؟ میں آپ کو کیوں دوں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے پارلیمانی کی پارٹی کی خبریں ایک صحافی کو بتانی چاہیے باہر، ہماری پارٹی کا معاملہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کا میرا ایسا کون سا رشتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں بتانے چاہیے؟ تسی میری ماسی دے پتر تھوڑی ہو کہ ہر گل میں تھوڑے کانے دس جائیں پبلک رستا ہے، یہ تو میری پارٹی ہے، میری مرضی، وہ تو کھوتے ہیں جو اپنی پارٹی کی پارلیمانی خبریں باہر آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن نہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے تو ویسے بھی یہ صحیح بات، آپ صحیح کہہ رہے، ملاقاتیں جس وقت پی ایس سی چیئرمین آپ کو بنایا تھا، ملاقاتیں وہیں بھی تھی، آپ نے ڈینائی کر دیا تھا۔ میں تو ابھی نہیں بناؤں، آپ بناؤں، آپ تو کب سے چیخ رہے ہیں جی میں بناؤں، ایم آئی دا پی ایس سی چیئرمین۔ تو مخصوص نشستوں کا کیس رک گیا تھا نا، مخصوص نشستوں کا کیس رک گیا تھا، اس لیے نہیں بن پائے، یہ وجہ ہے۔ پہلے میں تھوڑے ذرائع دے ہوتے شک کر رہا سی، ہن میں کیڑی تھوڑی تے شک کر رہا، جان کرو بھائی، میں تو تھوڑی کسی اور سے شک کرنے لگا۔ بانی پی ٹی آئی کا اس کا مطلب ہے کوئی پیغام نہیں ہے ایسا، بانی پی ٹی آئی پارٹی الیکشن ایکسپٹ نہیں کیے جائیں؟ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہیں مکمل اعتماد ہے بیرسٹر گور اور عمر ایوب پہ۔ دیکھیں، بیرسٹر گور نے 2 دن پہلے میرے ساتھ مال روڈ کے اوپر ایک ریلی لیڈ کی ہے پنجاب میں جا کے، جو کہتے ہیں نہیں نکلے اتنے 50-51 سینٹی گریڈ دے وچ جس لے 2.5 گھنٹے مال روڈ دے اتنے 2,5-3 ہزار وکیلاں دے نال اسی گئے ہاں، وہ کیڑا انا ہے جڑا کہندے نہیں نکلے؟ شیر افضل مروت نے سر مزید استعفوں کا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے شبلی فراز سے آپ ان کے راہ میں رکاوٹ بنے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنے آپ، اور اس کے بعد وہ غصے میں۔ پھر تسی چسکے لینا سوال کر چھڑیا جی۔ شیر افضل صاحب ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر آدمی اپنی رائے کا حق رکھتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ مجھے اس سے ایگری کرنا پڑے، تو میں ان کی اس رائے سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک ہوا یا وہ غلط ہوا، بٹ وہ ساڑا بھائی ہے، وہ ساڑا شیر ہے،
ٹھیک ہے لنڈن بیٹھا ہے بجٹ میں, انشاءاللہ جلد واپس آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کا ممبر ہے, خان کی ٹکٹ پہ وہ ایم این اے بنے ہیں اور وہ ہیرو ہے کے پی کا. اختلاف ہے تو وہ سر لندن بیٹھے, اتنا امپورٹنٹ اجلاس چل رہا ہے, بجٹ اجلاس, اور وہاں سے آپ سے اگر کوئی اختلاف ہے, میری بات سنو نا, اگر ان کو کوئی اختلاف ہے تو آپ ان سے پوچھیں گے نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, کیوں چسکے لے رہے ہیں آپ, ایسے نہ کریں. ٹف ٹائم نہیں دیا, نظر نہیں آیا, وہاں سے باہر نکل آئے پیچھے سے سارا ابھی تو کسی نے غلط خبر دے چھڑی ہے, 2 منٹ واسطے آئے سی, علامتی واک آؤٹ سی, پھر واپس چلے گئے سی. وہ کیتا ہے انہوں نے سر, کیتا ہے جتنا وہ کر سکتے سر انہوں نے کیتا. یہ غلط بات ہے. ہمارے پنجاب میں احتجاج ہوا, دیکھیں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. میں اپنا پورا ٹائم سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے نہیں دے پا رہا تھا, اور میں نے اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کی, اور ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری ریزگنیشن قبول کی. پورا فوکس پارٹی کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالی وقف ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں. میں پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہی مجھے نامنیٹ کیا ایز سیکرٹری جنرل. اس کے بعد ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے, ہمارا پینل کامیاب ہوا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور میرے سارے اتحادی ساتھیوں نے مجھے الحمدللہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ نامنیٹ کیا. اور یہاں پہ آپ پارلیمنٹری رپورٹرز, آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹری جو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے, اس پہ ورک پریشر کتنا ہوتا ہے, ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اور ہماری کمیٹیز ابھی بن گئی ہیں, ہم نے افیکٹو رول پارلیمنٹ کے اندر اور کمیٹیز میں مؤثر رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے ضروری, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں پورے ملک میں, ہر جگہ پہ مجھے وہاں پہ حاضری دینی پڑتی ہے. قتل سے لے کے آپ کے موٹر سائیکل چوری, 780A, دہشت گردی, اغوا برائے تاوان, پولیس کا یونیفارم چوری کرنا, پولیس کے ڈنڈے چوری کرنا, پولیس کی لاٹھیاں چوری کرنا, موبائل فون چوری کرنا, یہ سارے کے سارے الزامات لگے ہوئے ہیں. ان کا ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے, سارا دن عدالتوں میں لگ جاتا ہے. لہٰذا میں اپنی پوزیشن کو, کیونکہ ایز بحیثیت ایک شخص جو کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ منسلک ہے. آپ کا سوال جو تھا افغانستان کے حوالے سے کہ پالیسی میں ہمارا کوئی شفٹ ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کابل گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تھی. وہاں پہ جو حکومت تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی, انہوں نے پہل کی, وہاں پہ گئے, ملک میں امن لائے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ترقی اس کے بعد کس طرح کی, کیونکہ ملک کے اندر امن ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے, ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بارڈر ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن فرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو, اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی, وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو, تو ملک ترقی کیسے کرے گا.